بہت توجہ کی، بہت دھیان دیا، اور کہا بات سچ نکلی کہ انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ یہاں ہاتھی ہے، اور کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہاں پیشاب نہیں کرتا، اور کہا میں نے سمجھا شاید یہ ڈیسنٹ نستعلیق با سلیقہ صاف ستھرا ہاتھی ہے کہ دیکھیں جہاں اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں پیشاب نہیں کرتا، لیکن پتہ تو اب چلا۔ اور کہا کہ انہوں نے وہاں کھودا تو نیچے سے کسی دیوار کے آثار ملے، کیسے کسی دور میں کوئی یہاں محل تھا، قلعہ تھا، کوئی بڑا گھر تھا، آثار ملے۔ اور کہا کہ آثار ملنے کے بعد سیڑھیوں کے آثار ملے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا، اور کہا جو وہاں اس علاقے کے مالک تھا اس سے پتہ چلا کہ یہاں خزانہ ہے، بات نکلی، اس نے ان کو ہٹا دیا، فوراً وہاں چار دیواری دے دی۔ اس کے بعد کہا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ آنن فانن مالدار ہو گیا۔ تو ظاہر خزانہ ہی تو نکلا کہ آنن فانن مالدار ہو گیا۔ اب جو صورت فیل ہے نا، اس کو پڑھیں آپ ذرا، اس کو سوچیں، اور ہاتھی کے ساتھ ایک چیز بہت بڑی لگی ہوئی ہے۔ ایک اللہ والے بیٹھے تھے، اللہ اللہ سکھا رہے تھے، ایسے جیسے آپ اور میں سیکھ رہا ہوں، سیکھ رہے ہیں، ایسے سکھا رہے تھے۔ ایک اللہ والے بیٹھے تھے تو اٹھنا شروع ہو گئے ان کے شاگرد، ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، اور جو پیچھے والے تھے وہ آگے آنا شروع ہوئے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بیٹھ گئے، ایک بیٹھے، ایک بچے، باقی سب چلے گئے۔ تو انہیں پوچھا یہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مدینہ کی گلیوں میں ہاتھی آیا ہے۔ تو صورت فیل تو سنی تھی، ہاتھی افریقہ کا جانور ہے، سارے ہاتھی دیکھنے گئے ہیں، تو نہیں گیا؟ اس نے کہا کہاں اسپین، اندلس، اور کہاں مدینہ؟ میں تو آپ کے پاس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا، میں تو آپ کے پاس اللہ اللہ سیکھنے آیا ہوں، ایسے کئی ہاتھی آئے جائیں میری بلا سے۔ اس بندے کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ اندلسی، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی۔ تو شیخ نے وجد میں آ کے کہا، مرشد نے جلال میں فرمایا، اگر تو باقی بچائے تو ہی رہے گا۔ پوری انسانیت کی تاریخ آج صدیاں ہو گئی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف جب زندگی میں آئے گا تو امام مالک کا تعارف کرانے والوں میں جن چند شخصیات کو اللہ نے سعادت دی ہے، ان میں سب سے ٹاپ پہ ایک ہستی کھڑی ہوگی، اور وہ ہے یحییٰ بن یحییٰ اندلسی۔ صرف اپنے مرشد کا احترام، ادب، انہیں جی کئی ہاتھی آئے جائیں، ہاتھی نہ دیکھا تو کون سی بات ہے، اور آپ کی صحبت اور آپ کی قدردانی بس میرے لیے یہ سب سے بڑی کائنات ہے، میرا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، میری یہ سب سے بڑی زندگی ہے، آپ کی صحبت، آپ کی صحبت۔ اب کچھ عمل بتاتا ہوں صورت فیل کے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کسی نے صورت فیل کسی مقصد کے لیے آزمائی ہو؟ کسی مقصد کے لیے صورت فیل، کوئی وظیفہ صورت فیل کا، کوئی عمل صورت فیل کا، کوئی تسبیح صورت فیل کی، کوئی ٹوٹکا صورت فیل کا؟ ہاں جی، کیا بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ میرا ایک جائیداد تھی وہ بک نہیں رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد 3 تسبیح صورت فیل کی پڑھیں، ایک تسبیح صورت فیل کی پڑھیں۔ میں نے عرض کیا انہیں، تو کہنے لگے کہ میں نے ایک تسبیح صورت فیل کی عصر کی نماز کے بعد پڑھی تو میری جائیداد بہت نفع میں بکی۔ یہ الفاظ، بہت نفع میں بکی، جو پہلے میری پراپرٹی بک ہی نہیں رہی تھی۔ اور کسی کا تجربہ صورت فیل میں؟ کسی نے صورت فیل کو کسی مقصد کے لیے آزمایا ہو؟